نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی ترقی اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن پر قرآن نازل کیا گیا، اور وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے اس کو ادا کیا، صحابہ نے سنا اور صحابہ نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ احادیث کا مجموعہ آج ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے۔ اب قرآن پر عمل کرنا جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے ذمہ تھا، تابعین کے ذمہ تھا، ائمہ کرام کے ذمہ تھا، اسی طرح آج کے مسلمان پر بھی قرآن مجید کے اور احادیث نبویہ کے تمام احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ اس پر عمل کیا ہے، قرآن پر عمل کر کے ہمیں صحابہ نے دکھایا ہے، قرآن پر عمل کر کے ہمیں تابعین نے دکھایا ہے، قرآن پر عمل کر کے ہمیں ائمہ کرام نے دکھایا ہے، ہمارے کابرین نے ہمیں قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ احادیث نبویہ پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنے بھی احادیث مبارکہ ہیں، قرآن کے احکامات ہیں، ان پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ قرآن اور حدیث کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سے سب سے بنیادی اور سب سے مایہ ناز حکم ایک حیا کے بارے میں بھی ہے کہ حیا کس چیز کا نام ہے، حیا کیا چیز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر 18ویں پارے کی سورہ نور۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی جی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی جی آپ ان مومن مردوں کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اے نبی جی آپ مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے، خطاب صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کو نہیں ہے بلکہ خطاب امت محمدیہ کی عورتوں کو بھی ہے۔ اے نبی جی آپ ان عورتوں کو کہہ دیجئے، مومن عورتوں کو کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی آنکھوں کو جھکا کر بھی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم مجھے اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کا ضامن ہوں تمہارے لیے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ان میں سے ایک چیز ہے تمہارے دو جبروں کے درمیان جو چیز ہے، کہ تمہارے دو جبروں کے درمیان جو زبان ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، اور تمہاری دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے تمہاری شرمگاہ ہے تم اس کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی بڑی جنت کہ جس کی انتہا ہی نہیں، کہ جس میں انسان جانے کے بعد نہ موت ہے ہی نہیں، بیماری ہے ہی نہیں، کسی قسم کا دکھ ہے ہی نہیں، کسی قسم کی ناکامی ہے ہی نہیں، ہمیشہ کی عیاشی ہے، اور جس کے نیچے کیا ہوں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے ایسے باغات ہیں جنت کے اندر کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اللہ رب العزت کے دریا جاری ہوں گے اس جنت کا۔ اس جنت کی ضمانت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے رہے ہیں دو چیزوں کے بدلے میں، کہ تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت اور تم لوگ مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو کہ تم لوگ ان کی حفاظت کرو گے تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی دو چیزوں کی تخصیص کیوں فرمائی؟ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علاوہ اور چیزوں کو بھی تخصیص فرما سکتے تھے، خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تخصیص کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ زبان سے انسان کے اخلاق جاری ہوتے ہیں اور اس سے انسان کے رشتہ داروں کی بقا ہوتی ہے، اور شرمگاہ سے انسان کی نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری صحیح مسلم، راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے، وہو یعید اخاہ فی دینہ، اس حال میں کہ وہ انصاری بھائی اپنے دوسرے بھائی کو دین کے بارے میں نصیحت فرما رہا تھا۔ فقالا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو،
فإن الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، یا یہ فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر، کہ حیا سراسر بھلائی کا نام ہے۔ اب یہ حیا کیا چیز ہے؟ کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، ہر وہ چیز جس کا دیکھنا تمہاری آنکھوں پر اللہ رب العزت کے قرآن نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے حرام قرار دیا ہے، ان سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اور اپنی شرم گاہوں کی ان سے حفاظت کروانا۔ میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ہمارے علماء، ہمارے کابرین، شریعت اسلامیہ کے فقہاء کرام، انہوں نے اس بات کو لازم قرار دیا ہے، اور شریعت اسلامیہ کے فقہاء کرام یورپ کی بے حیائیوں کو اور یورپ کی بے شرمیوں کو اور یورپ کی شہوانی اور نفسانی خواہشات اور ان کی نفسانی پرستوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور فقہاء کرام کے مذمت کرنے کی وجہ کہ وہ لوگ جو یورپ کے شہوانی اور نفسانی اور ان کی بے حیائیوں اور ان کی بے شرمیوں کی جو قابل تذمیم کرتے ہیں، ان کی جو مذمت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بے شرمیوں کی وجہ سے، ان بے حیائیوں کی وجہ سے، کہ انسان جب اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے انسان جب نفس پرستی شروع کرتا ہے تو انسان کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان کے ملک کی تنزلی اور انسان کے ملک کی پستی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، حیا کی مثال ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیتے ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، کہ جس طرح ایک کنواری عورت کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو، جسے ہم اپنی اصطلاح میں، عرب کی اصطلاح میں اسے باقی عورت کہتے ہیں، کہ وہ عورت کی جس کی شادی نہ ہو، کنواری ہو، وہ عورت اپنے پردے میں کتنی حیادار ہوتی ہے۔ تو وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کا یہ اعلیٰ درجہ تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ اب عورتیں شیطان کا جال کس طرح سے ہیں؟ کہ جس طرح انسان کسی جال کے اندر پھنس جاتا ہے تو اس کا اس جال سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، اسی طرح عورتیں شیطان کے جال ہیں، کہ بلکہ شیطان انسان کو عورتوں کے جال میں پھنساتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان جیسے جال سے نہیں نکل سکتا، وہ انسان کے جو نفسانی پرست ہو، خواہشات پرست ہو، اگر وہ عورتوں کی فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کیا کر جاتا ہے؟ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے ذمے ہیں کہ جس قرآن کو ہم نے ماننا ہے، قرآن کو کسی کافر نے نہیں ماننا، قرآن کو یورپ کے کافروں نے نہیں ماننا، قرآن کو یہودیوں نے نہیں ماننا، قرآن کو عیسائیوں نے نہیں ماننا، بلکہ قرآن کو ماننے والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور ہم ہیں، کہ جنہوں نے قرآن کو ماننا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے حیا کرو، احادیث کہہ رہی ہیں حیا کرو، احادیث نبویہ میں اس کا ثبوت ہے۔ اب حیا کیا ہے؟ اب حیا کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے۔ کہ حیا کرنے کے نقصان جو انسان پر آتے ہیں وہ انسان ان کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، کہ جس شخص کے اندر حیا ہوگی تو اس کے اندر ایمان ہوگا، جس شخص کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیا اور ایمان جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اسی طرح کی چیزیں ہیں، کہ جس طرح یہ دو انگلیاں جدا نہیں ہو سکتی ہیں انسان کے اعضاء میں سے، اسی طرح حیا اور ایمان بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ عزت اور عظمت اس شخص کے لیے ہے کہ جو با حیا ہوگا، لیکن وہ شخص جو بے حیا ہے، بے ایمان ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ الحیاء شعبۃ من الایمان کے تحت اس کا ایمان رہا ہی نہیں، کہ جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر تو ایمان ہے، اور جس کے اندر حیا ہی نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر احادیث نبویہ کی اطاعت کرنے والا بنائے اور اپنے علماء کرام کی قدر کرنے والا بنائے۔ ہم اپنے کابرین کے واقعات کو اور اپنے کابرین سے ہم استفادہ حاصل کریں، ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو ان سے سیکھیں، ہم احادیث نبویہ کو ان سے سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے تمام احکامات
اور احادیث نبویہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ اصولی ہوں چاہے وہ فروعی ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا